اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کی، جو صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کا عملی نمونہ تھا۔ یہ ہے غزوہ بدر، وہ جنگ جو 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی اور جس نے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے لکیر کھینچ دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کے اہم پہلو، اس کے معجزات اور اس کے نتائج پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت ہوا جب قریش نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملے کی تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنے اور میدان بدر میں اترنے کا حکم دیا۔ مسلمان صرف 313 تھے جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زیادہ جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ اس وقت وسائل کی کمی کے باوجود مسلمانوں کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد کے کئی معجزات دیکھنے کو ملے، جن میں سب سے پہلے مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد حاصل ہوئی، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ نمبر 2، ایک چھوٹے لشکر نے اپنی حکمت اور ایمان کی طاقت سے ایک بڑے لشکر کو شکست دی۔ نمبر 3، میدان بدر میں بارش ہوئی جس نے مسلمانوں کے لیے زمین کو مضبوط کر دیا، جبکہ دشمن کی زمین دلدل بن گئی۔ یہ تمام نشانیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب اللہ کی مدد شامل ہو تو کوئی بھی رکاوٹ انسان کے راستے میں نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم غزوہ بدر کے اثرات کی بات کریں تو غزوہ بدر کے نتائج نے اسلام کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کیا اور انہیں اللہ کی مدد پر یقین دلایا۔ قریش کو پہلی بار اپنی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کے غرور کو شدید دھچکا پہنچا۔ اس جنگ کے بعد اسلام کو مزید پھیلنے کا موقع ملا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور اللہ پہ بھروسے سے سب کچھ ممکن ہے۔ غزوہ بدر نہ صرف ایک جنگ تھی بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کی ایک عظیم مثال بھی تھی۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی کے مسائل میں غزوہ بدر سے سبق سیکھ لینا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔